عزیز ساتھی السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق سوائے اللہ کی کوئی نہیں۔ ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے اگر جنت حاصل کرنی ہے۔ یہ جو جہاد اللہ نے نماز، روزے اور حج سے بڑھ کر فرض کیا ہے، دراصل یہ ایک ریسکیو آپریشن کا مطالبہ ہے، کروڑوں سسکتے ہوئے غریبوں کو طاقتور اور بدماش سیاسی و مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے نکالنے کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم اپنے چینل سے جائزہ لے رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر کاربند رہنے کے لیے سب سے بڑا لازمی فریضہ کیا ہے جو ہم پر عائد ہو کر ہی رہتا ہے، کہ جسے ہم نے ادا کرنے کی کوشش نہ کی تو ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں 1% امید بھی جہنم سے بچنے کی رکھنی چاہیے۔ عہد الست جو میں آپ کے سامنے پھر سے بیان کر دیتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں۔ عہد الست اور اللہ سے جنت کے بدلے جان و مال کے سودے سے آگاہ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا، بلکہ پتہ چل چکا ہے کہ جو سب سے بڑا فرض ہم پر قرار پاتا ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کے باغی سیاسی حکمران اور مذہبی پیشواؤں مل کر ایک ٹولہ بن کر، طاغوت بن کر مسلط ہو جائے اور اپنا دین، اپنی شریعت، اپنے احکام و حکم مسلط کر دیں، تو کسی طور ان کی اطاعت و عبادت نہیں کرنی۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کو رب بنا کر ان کی عبادت کرنا ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہو جائے گی، ہم عہد الست میں فعل، لا الہ الا اللہ میں فعل ہو جائیں گے، بلکہ ان کے خلاف مجتمع ہو کر جہاد و قتال کرنا ہے، مار دینا یا مر جانا ہے، لیکن اللہ کے باغی حکمرانوں اور نظام کی اطاعت کو قبول نہیں کرنا۔ اور اس کی وجہ پہ بھی ہم اچھی طرح جائزہ لے چکے ہیں کہ یہ جو جہاد اللہ نے نماز، روزے، حج سے بڑھ کر فرض کیا ہے، مار دینے یا مرد، در حقیقت ایک ظالمانہ نظام سے بچنے کے لیے کا، جو نظام کروڑوں غریبوں کو جھونپڑیوں میں ڈال کر اسپتالوں کے باہر، جیلوں کے اندر بے گناہ قیدیوں کی صورت میں بھوک پیاس کی دلدل میں پھنساتے ہوئے، یہ جہاد دراصل یہ ریسکیو آپریشن ہے انہی کروڑوں لوگوں کو دین غیر اللہ، شرک کے چنگل سے نکالنے کے لیے، کروڑوں سے سکتے ہوئے غریبوں کو طاقتور اور بدماش سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے نکالنے کے لیے۔ بس جہاد ہمارے پر نماز، روزے وغیرہ سب سے بڑھ کر فرض۔ آج کے دور میں خصوصاً نوجوان نسل جس نے موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں پرورش پائی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ پرانے اداکاروں سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، ایشوریہ رائے یا آج کے نامور اداکاروں یا اداکاروں کو جانتے ہیں، تو وہ ان اداکاروں کا سارا حسب نسب اور شجرہ اور مشہور فلموں کے نام، بہترین ڈرامے، سب کچھ آپ کو بیان کر دے گا۔ اگر اسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کا نام سن رکھا ہے، تو وہ کہے گا ہاں نام تو سنا ہے، بہت بڑے مذہبی آدمی تھے، ہمارے ابو کہتے تھے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ہم حنفی مسلمان ہیں۔ یہ تو آج کل کے بالکل ہی گئے گزرے نوجوانوں کا حال ہے، جنہیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس حال تک پہنچا دیا گیا۔ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، جنت، جہنم، آخرت پر ایمان و یقین کی بات کرتے ہیں۔ اگر اپنے ایمان میں سچے ہیں تو پھر اصل زندگی تو آخرت کی ہوئی یا نہیں؟ یہ دنیا ایک امتحان گاہ کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ انہیں جس حنفی مسلک پر چل رہے ہیں اس کے بانی ابو حنیفہ کے بارے میں اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ جتنی کہ عامر خان اور سلمان خان اور شاہ رخ خان کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے انہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں علم و معلومات کس ذریعے سے ملے، کہاں سے ملے؟ اسکول و کالج کے نصاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ موبائلوں پر جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ عالمی دجالی طاقت اس طریقے سے ڈال دی، وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ٹی وی اور ٹی وی چینلز وغیرہ اسی دجالی میڈیا کے ہاتھ میں لفافہ خور اور بدماش بے غیرت صحافی اور اینکرز ہر وقت فضول بحثوں میں الجھائے ہوئے کروڑوں اربوں روپے بنا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں گھسیٹے جانے کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔
شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک باقاعدہ منظم اور برسوں کی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام و قرآن کی اصل تعلیم اور معلومات سے محروم کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی کہ کہیں اس ساری دنیا پر حکومت و فرمانروائی کا درس دینے والی امت پر جہاد و قتال کا اصل درس پھر سے آشکارا نہ ہو جائے۔ اس لیے اسے فضول قسم کی سرگرمیوں میں اپنے ایجنٹ، مذہبی پیشواؤں، لفافہ خور اینکرز اور سیاسی نظام کے ذریعے گمراہ کیے رکھو۔ اتنی معلومات تو ہونی چاہیے ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آج کل کے مسلمانوں کو، جتنی کہ عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان کے بارے میں ہوتی۔ یہ حال تو بالکل ہی گئے گزرے نوجوانوں کا ہے۔ آپ دارالعلوم میں پڑھتے اور مدرسوں میں داخل صرف دینی و مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ کر دیکھ لیجئے، انہیں بھی صرف اتنی معلومات ہوگی جو کہ ان تک چھلنی سے چھان کر پہنچنے دی گئی ہیں، کہ نکاح، طلاق کے بارے میں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، صدقات کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں، الغرض 6 فٹ کے سراپوں کے بارے میں ابو حنیفہ کے کیا طریقے تھے، کس حد تک امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ تھے، مختلف تھے۔ جس وقت روس سے جہاد کا دور چل رہا تھا، اس وقت سارے مدارس کے نظام میں جہاد و قتال کے بارے میں مکمل نصاب علم و معلومات موجود تھا، کیونکہ امریکہ کو بھی اور اس کے غلام پاکستانی جرنیلوں کو بھی جہاد و قتال کرنے والی افرادی قوت چاہیے تھی۔ لیکن جب روس کو مار بھگا دیا گیا اور امریکہ کا تسلط افغانستان پر قائم ہو گیا، تو اب امریکہ اور اس کے غلام پاکستانی فوج کے جرنیلوں اور ان کے غلام فضل الرحمان جیسے منافق مذہبی پیشواؤں کے لیے حکمت عملی تیزی سے تبدیل ہو گئی۔ اب جہاد و قتال کا علم و معلومات نکالنے کی ضرورت پیدا ہو گئی، تاکہ امریکہ اور اس کے غلام پاکستانی جرنیلوں کے خلاف بغاوت و جہاد کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اس منافقانہ مقصد کے لیے سید المنافقین فضل الرحمان سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ لہذا انہوں نے پوری دنیاوی قیمت وصول کرتے ہوئے مدارس کے نصاب سے جہاد کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ کہہ دیا کہ جب اقوام متحدہ نے طے کر دیا تو اب جہاد و قتال کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ گویا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض سودا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم والا، اور قتال کو ہمیشہ کے لیے ایک قسم کا عہد کے طور پر، معاہدے کے طور پر کانٹریکٹ سائن کیا، سب غلط ہو گیا۔ اب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو تورات کے اندر، انجیل میں، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ، وہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ فضل الرحمان صاحب نے جو اس قرآن کی سب سے بڑی فرید جہاد و قتال کا انکار کر کے ایک نسل کو گمراہ کیا، یہ الگ موضوع ہے، ہو سکا تو ہم ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی آ جائے کہ کس طرح اس عالمی دجالی طاقت نے اور میڈیا نے اور مولویوں نے، ان سب گماشتوں نے مل کے کس طریقے سے اصل علم و معلومات کو چھپانے میں کتنے ماہر اور چالاک ہیں۔ معزز ناظرین، جو کچھ اس مرد آہن ابو حنیفہ کے بارے میں چھپایا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ حقیقتیں اور واقعات بھی آپ کے سامنے لے آئیں، تاکہ آپ کے ذہن میں خود بخود سارا مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے۔ ہمیں جو حالات درپیش ہیں وہ ان حالات سے قدر مختلف ہیں کہ جو حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ نظام قائم کرنے کا مرحلہ مکی دور تھا، اور مکے میں سارے آخرت کے سلسلہ انبیاء کے منکر تھے، یعنی عبادت رب کے بنیادی مطالبے کے ہی منکر۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے معمور نبی تھے، جن پر آخری وقت تک وحی بھی نازل ہوتی رہی تھی، اور اللہ کی براہ راست رہنمائی بھی ان کو نصیب تھی۔ ہمارا دور ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دور تقریباً وہی ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کا دور تھا، جب جابر کلمہ گو حکمران اللہ کے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی کوششوں میں تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابو حنیفہ نے قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت بہتر سمجھا تھا۔ بس ہماری رہنمائی کے لیے سب سے بہتر یہی کہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اگر انہوں نے بھی صرف تنبیہ کی حد تک اور دعوت کی حد تک اللہ کے باغ عمران کو سمجھاتے اسی نظام میں اطمینان سے زندگی گزاری ہو کہ بڑا سا بزنس کر کے عالی شان اپنے لیے گھر وغیرہ بنا لیے، تو شاید ہم بھی ایسا کرنے میں حق بجانب۔ ابو حنیفہ کا پہلا امتحان تو یہ تھا کہ بادشاہ کو ان کو اپنی مرضی کا جج قضا کا عہدہ بنا کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے تھے، جو کہ فیضل الرحمان صاحب آج کل کر رہے ہیں، جہاد کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی ان
جابر اور منافق بادشاہوں کے خلاف بغاوت کی 2 کوششیں ہوئیں، اور ابو حنیفہ کی آزمائش تھی کہ انہیں کسی ایک کا ساتھ دینا تھا، یا تو بغاوت کرنے والوں کا یا حکمرانوں کا۔ آئیے ان دونوں آزمائشوں میں ابو حنیفہ کے عملی طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے مسلک کے دعوے دار ہیں نا، تو اس وہی مسلک ہم کو بھی رہنمائی کرے گا، اور آج کے دور میں اپنے اوپر مسلط اللہ کے باغی اور برادری کے وفادار ایجنٹ حکمرانوں کی موجودگی میں خود اپنے کردار کا موازنہ بھی ہم ابو حنیفہ سے کرتے ہیں۔ منصور وہ بادشاہ تھا جس نے طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، پھر زبردستی لوگوں سے بیعت لے رہا تھا۔ ظاہر یہ چیز خلافت قرار نہیں دی جا سکتی۔ عوام میں سچے، صادق اور با کردار سمجھے جانے والے ابو حنیفہ، امام مالک اور ابن ابی ذئب کو منصور نے بلایا اور ان سے پوچھا، یہ جو حکومت اللہ نے اس امت نے مجھے عطا کی، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالک نے کہا، اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، دنیا کی بادشاہی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقوی کے اجماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقوی نہیں۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تو میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور ابو حنیفہ کی طرف متوجہ اور پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ نے کہا، اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کے منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ بات عوام کے علم میں آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس طرح خلیفہ بنے، آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا بھی اجماع نہیں ہوا۔ حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی۔ دیکھیے ابوبکر صدیق 6 مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے جب تک اہل یمن کی بیعت نہ آ گئی۔ یہ باتیں کر کے تینوں صاحب اٹھ گئے۔ پیچھے منصور نے 3 توڑے درہموں کے، یعنی بڑے بڑے بنڈل باندھ کے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لے تو ان کو دے دینا، لیکن ابو حنیفہ اور ابن ذئب یہ اشرفیاں درہم وغیرہ قبول کریں تو ان کا سر اتار کر لے آنا۔ امام مالک نے عطیہ لے لیا۔ ابن ابی ذئب کے پاس جب ربیع پہنچا تو انہوں نے کہا، میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ نے کہا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس وقت طارق جمیل بھی ارب پتی ہیں، فضل الرحمان بھی ارب پتی ہیں، اور کون سے مال سے ارب پتی بنے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج خود کو اسی ابو حنیفہ کے سلسلے سے جڑا ہوا عالم دین قرار دینے والے دیوبند کے مولانا دنیاوی عہدوں، منصبوں، وزارتوں اور ڈیزل میں کمیشن کھانے کے لیے برادری کے ایجنٹ حکمرانوں کی حکمرانی میں اپنا حصہ بٹورتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا کی خاطر یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ نہ تو کچھ تو قرآن کا علم ہوگا۔ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ سورہ توبہ۔ جسے اللہ کی آیات کے علم کے بعد دنیا کی محبت پکڑ لے اور وہ ڈیزل کے پرمٹوں اور اربوں روپے کے چکر میں پڑ جائے اور وہ اللہ کی آیات کی پابندی نہ کرے تو اللہ ایسے شخص کتے سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور اے نبی، ان کے سامنے اس شخص کا حال پیش کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ سورہ اعراف آیات 175 176۔
ابو حنیفہ نے بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے مظالم سہے، لیکن اللہ کے قانون پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ابو حنیفہ پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، آپ نے اسی اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہوں کے اثر سے آزاد اپنا فقہی نظام قائم کیا، اور لوگ فیصلوں اور فتووں کے لیے آپ کے ہی پاس آتے۔ آپ نے باقاعدہ ایک درسگاہ قائم کر دی تھی جہاں سے قاضی اور مفتی سند پاتے تھے۔ عملی طور سے حکومت میں شامل نہ ہونے کے باوجود آپ کا فقہی ملک میں قانون کی حیثیت سے چلتا تھا۔ ابو حنیفہ کا یہ علم مختلف علاقوں میں پھیلتا گیا، خلفاء، ائمہ اور حکام سب اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ حنفی فقہ کو بند کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے باخبر معاملہ فہم لوگوں کو بلا کر اس معاملے میں رائے لی۔ انہوں نے بالاتفاق کہا یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ پر ٹوٹ پڑے گا۔ جس شخص نے آپ کو مشورہ دیا وہ ناقص العقل ہے۔ اس سے امام ابو حنیفہ کی اس وقت کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جو کہ سچائی پر چلنے ہوئے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے عہد میں عراق کے گورنر یزید بن عمید بن حبرہ نے ان کو قضاء کا منصب قبول کرنے پر مجبور کیا، لیکن ابو حنیفہ کو اندازہ تھا کہ لوگ اللہ کے قانون کو میری نیک نامی کو استعمال کرتے پامال کریں گے اور اپنی مرضی چلائیں گے۔ خلیفہ پر قانون کا حکم نافذ کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ انہیں اعلی ظلم بنایا جائے گا، ان سے زبردستی غلط فیصلے کرائے جائیں گے۔ عراق کے گورنر نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنی مہر دیتا ہوں، کوئی حکم نافذ نہ ہوگا جب تک آپ اس پر مہر نہ لگائیں، اور کوئی مال خزانے سے نہ نکلے گا جب تک آپ اس کی توثیق نہ کریں۔ امام نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے دل میں بندوں کے حقوق مارے جانے کا خوف تھا، انہیں پتا تھا لوگوں پر ظلم کا نظام مسلط ہوگا، تو اس نے انہیں قید کر دیا اور کوڑے لگوانے کی دھمکی دی۔ دوسرے فقہا نے امام کو سمجھایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، ہم سب اس خدمت سے ناخوش ہیں لیکن مجبوری میں تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ امام نے جواب دیا اگر وہ مجھ سے چاہے کہ اس کے لیے مسجد کے دروازے گنوں تب بھی میں قبول نہ کروں گا، کجا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی آدمی کے قتل کا لکھ کر میں اس پر فرمان پر مہر لگاؤں۔ خدا کی قسم میں ذمہ داری میں شریک نہ ہوں گا۔ اس سلسلے میں ابن حبیرہ نے ان کے سامنے اور خدمات پیش کی اور وہ انکار کرتے گئے۔ پھر اس نے قاضی کوفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر قسم کھا لی کہ ابو حنیفہ انکار کریں گے تو میں کوڑے لگواؤں گا۔ ابو حنیفہ نے جب جواب میں قسم کھائی کہ دنیا میں اس کے کوڑے کھا لینا میرے لیے آخرت کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے، میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بوجھ اپنے سر پر نہیں لے سکتا، خدا کی قسم میں ہرگز قبول نہ کروں گا، خواہ مجھے قتل ہی کر دے۔ آخر کار اس نے ان کے سر پر 20 یا 30 کوڑے ابو حنیفہ کے لگوائے۔ بعض روایت یہ ہے کہ 10-11 روز تک وہ روزانہ 10 کوڑے لگواتا رہا، مگر ابو حنیفہ اپنے انکار پر قائم رہا۔ ان کے دل میں خدا کے بندوں کا حقوق مارے جانے کا خوف تھا۔ ابو حنیفہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے، اس کے تقاضوں کو جانتے تھے، اور اس پر عمل کی صورت میں کس کا انکار کرنا پڑتا ہے، وہ انکار کس منزل تک لے جاتا ہے، اس حقیقت کو انہوں نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے ثابت کیا۔ دین غیر اللہ میں اللہ کے باغی سیاسی حکمرانوں سے آپ کا سابقہ پڑھ کر ہی رہے گا، اگر آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت عملی طور سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ بات اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے برادری سے پنجہ آزمائی کرنے والے طالبان کی مانند گروہوں کو اچھی طرح معلوم۔ اگرچہ حالات کی سختی سے کبھی کبھار یہ بھی گھبرا کے اللہ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مالک تیری فتح اور نصرت کب آئے گی، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین جب فتح و نصرت کے بعد قائم ہوتا ہے، جبھی لوگ فوج در فوج اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، ابو حنیفہ کے بارے میں یہ آدھی گفتگو ہم نے بھی کی ہے، اس کا فوراً دوسرا حصہ بھی ہم پیش کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پورا 2 اور 2 4 کی طرح ہمارے علماء جو خود کو حنفی مسلک پر پیروکار کہتے ہیں اور خود ابو حنیفہ کے صاف صاف جو ہم نے عبادت کے بارے میں تصور پیش کیا، جیسا اس سے 2 اور 2 4 کی طرح ان علماء کا کیجیے، ننگے ہو کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے اگلے حصے کا بھی انتظار کیجیے، انشاءاللہ جلد پیش کرتے ہیں، اور یہاں ابھی تک کی ادھوری گزارشات پر اچھی طرح غور و خوض کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔